پاکستان بدترین سیلاب سے دوچار ہے۔ 1400 افراد جاں بحق ہوئے، لاکھوں مکانات تباہ ہوئے، سیلابی پانی سے وبائی امراض جنم لے رہے ہیں۔ یہ سب موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ اس مشکل وقت میں دنیا کو ہماری مدد کے لیے آگے آنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب۔ کہا سوال یہ ہے کہ پاکستان پہلی اور آخری بار نشانہ ہے یا آنے والے وقت میں دیگر ممالک کو بھی ایسی تباہی پھر دیکھنا پڑے گی۔ ہمیں مل کر ایسی منصوبہ بندی کرنا ہوگی جو آنے والی نسلوں کو تباہی سے بچائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کو نظر انداز کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ پاکستان کا مقصد افغانستان میں امن و سلامتی ہے۔ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو خطے پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی سائیڈ لائن پر وزیر اعظم کی اہم ملاقاتیں۔ روس، ترکی، آذربائیجان سمیت دیگر ممالک کے سربراہان مملکت سے ملاقات۔ روسی صدر کی پاکستان کو گیس فراہمی کی پیشکش۔ صدر طیب اردوان نے پاکستان کو روس سے گیس فراہمی کے منصوبے پر کام کے لیے اتفاق کیا۔ آذربائیجان کے صدر سے ملاقات نے وزیر اعظم کی آرمینیا کی اشتعال انگیزی سے فوجیوں کی ہلاکت کی مذمت۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان علاقائی خود مختاری کے لیے آذربائیجان کے حق کے دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ روسی صدر پیوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ وزیر اعظم کے مذاکرات کامیاب۔ خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا کہ دونوں نے شہباز شریف کو اپنے ممالک کے سرکاری دورے کی دعوت دی ہے۔ وزیر اعظم نے دونوں دعوتیں قبول کر لی۔ نومبر کے پہلے ہفتے میں چین کا دورہ کریں گے۔ وزارت خارجہ کو روس کے دورے سے متعلق بھی ورکنگ کی ہدایت کر دی گئی۔ حکومت ہماری حکمت عملی سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ ڈرانے اور دھمکیوں سے کسی صورت نہیں گھبرائیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ IMF اور ورلڈ بینک کی رپورٹ سے ثابت ہو گیا کہ حکومت معیشت کو تباہی سے بچانے میں ناکام رہی۔ تباہ کن مہنگائی ہر طبقے کو متاثر کر رہی ہے۔ بے روزگاری، غذائی قلت اور روپے کی مسلسل گراوٹ ہے۔ ان کا ایک ہی کارنامہ ہے کہ اربوں لوٹ کر NRO لے لیا۔ پوری قوم کا سوال ہے کہ پاکستان کے خلاف سازش کا ذمہ دار کون ہے؟ عمران خان کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عوام کو کال دینے کی تاریخ پر بھی غور۔ تنظیمی ڈھانچوں کو فعال کرنے سے متعلق اجلاس آج طلب۔ عمران خان نے کور کمیٹی کا اجلاس بھی کل بلا لیا۔ چیئرمین PTI کا شہباز گل کو فون۔ رہائی پر مبارکباد، صحت دریافت کی۔ کپتان کی حکمت عملی کا جواب دینے کے لیے حکومتی اتحاد کی بھی تیاریاں۔ مولانا فضل الرحمان کا آصف علی زرداری اور نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ تینوں رہنماؤں کا موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عمران خان کی نئی احتجاجی کال سے نمٹنے کی حکمت عملی پر بات چیت۔ رہنماؤں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انصاف کا معیار سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، پسند و ناپسند نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان کا لاڈلا پن برداشت کرنے والے ہاتھوں کو سامنے لانا چاہیے۔ بڑھتی مہنگائی میں عوام کو ریلیف دینا بہت ضروری ہے۔ سیلاب اور معاشی صورتحال کے تناظر میں مشاورت سے فیصلے کرنے پر اتفاق۔ آصف علی زرداری سیاسی صورتحال کے پیش نظر اہم رابطے اور ملاقاتیں کریں گے۔ مریم نواز کے بیان میں وزن ہے کہ انتخابات کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دیں۔ یہی وہ فریم ورک ہے جس پر عمران خان نے حکومت کو مذاکرات کے لیے کہا ہے۔ PTI رہنما فواد چودھری کا ٹویٹ لکھا، اگر آپ سنجیدہ ہیں تو شہباز شریف کی وطن واپسی پر انتخابات کے فریم ورک پر بات چیت کا آغاز کریں۔ انتخابات اہم ترین ایجنڈا ہے۔ روپے کی بے قدری کا سلسلہ نہ رکا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 12 پیسے مہنگا 237 روپے پر پہنچ گیا۔ اسد عمر کی حکومت پر تنقید، کہا کہ روز دن شروع ہوتا ہے اور روپے کی قدر گرنے کی خبر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے بس کی بات نہیں۔ PTI حکومت کی غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ہی روپے کی قدر گر رہی ہے۔ آپ نے تاریخی قرضے لیے، IMF کے ساتھ غلط معاہدہ کیا اور پھر اس کی خلاف ورزی کی۔ یہ سب آپ کے فیصلوں کے ثمرات ہیں۔ وفاقی وزیر شہری رحمان کہتی ہیں عمران خان ہر تقریر میں قیمتوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ آپ کی بد انتظامی کی وجہ سے ہی مہنگائی ہوئی۔ سندھ کے کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار۔ کئی مقامات پر اب بھی کئی فٹ پانی جمع۔ کشتیوں کے بغیر آمد و رفت ناممکن۔ دادو اور سہمن کے علاقوں میں پانی موجود۔
بدین، قمبر، شہداد کوٹ، سانگھڑ اور دیگر علاقوں میں لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ وبائی امراض کے باعث بھی متاثرین کو مشکلات۔ خیرپور میں گیسٹرو سے مزید 2 بچے دم توڑ گئے۔ اسپتالوں میں بڑی تعداد میں لوگ زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈائریا کے 17,000 سے زائد مریض رپورٹ، تعداد 4,99,000 سے زائد ہو گئی۔ جلدی امراض کے 20,000 سے زائد افراد کا علاج۔ ملیریا کے 3,521 مریض، تعداد 1,37,000 سے بھی تجاوز کر گئے۔ سندھ میں سیلاب کے باعث متاثرین مشکلات کا شکار، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اسی لیے تو شکایت کر رہے ہیں۔ 1.5 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے، 15 لاکھ خیموں کا آرڈر دے دیا، راشن کے لیے سب سے رابطہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ جو لوگوں کو چھوڑ کر گئے ہیں ان سے حساب بعد میں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں سکھر حیدرآباد موٹر وے اور جام شروع 7 روڈ کی تعمیر و مرمت سے متعلق تبادلہ خیال۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ M6 اہم روڈ ہے جس کو سی پیک میں نظر انداز کیا گیا۔ سڑک کا سنگ بنیاد 2017 میں ہوا، حادثات میں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں لیکن تعمیر مکمل نہیں ہو سکی۔ چاہتے ہیں کہ اس پر جلد کام شروع ہو جائے۔ سندھ میں سیلاب کے باعث باغات تباہ، فصلیں ملیا میٹ ہو گئیں۔ کیلے کے باغات سالوں میں تیار ہوئے، سیلابی ریلوں نے چند دن میں ہی برباد کر دیے۔ بلوچستان کے علاقے ہنا اوڑک میں سیب کے باغات سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے۔ کسان زندگی بھر کی جمع پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ باغات میں کام کرنے والے مزدور بھی بے روزگار، حسرت بھری نگاہوں سے حکومتی امداد کی راہ تکنے لگے۔ پاکستان میں آنے والے سیلاب صرف قدرتی آفت نہیں، اس میں انسانی ہاتھ کا بھی عمل دخل ہے۔ گلوبل وارمنگ سے پاکستان میں تباہ کن موسمیاتی تبدیلیاں آئیں۔ سائنسدانوں کی تہلکہ خیز رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں وہی ہوا جس کا امکان سالوں سے ظاہر کیا جاتا رہا تھا۔ صنعتی دور کی انسانی سرگرمیوں نے عالمی درجہ حرارت 1.2 ڈگری بڑھا دیا۔ بڑے پیمانے پر زہریلی گیسز کے اخراج سے خطے میں شدید بارشیں شروع ہوئیں۔ سندھ اور بلوچستان میں 50% زیادہ بارشیں ہوئیں۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ تاریخی آلودگی والے ممالک متاثرہ علاقوں کے نقصانات کا ازالہ کریں۔ ملک میں ڈینگی کے وار تیز۔ اسلام آباد میں گزشتہ روز ڈینگی کے 113 مریض رپورٹ ہوئے، مجموعی تعداد 1056 ہو گئی۔ کراچی میں ڈینگی کے 192 کیسز سامنے آئے۔ رواں برس شہر میں متاثرہ افراد کی تعداد 3827 ہو گئی۔ راولپنڈی میں 70 افراد ڈینگی وائرس کا شکار۔ رواں برس مریضوں کی تعداد 1122 ہو گئی، 5 کی حالت تشویشناک۔ پشاور میں محکمہ صحت کے ڈینگی سے بچاؤ کے لیے اقدامات۔ تمام اضلاع میں سپرے جاری۔ مردان میں ڈینگی کی تشخیص کے لیے CBC ٹیسٹ مفت کر دیا گیا۔ زیادہ متاثرہ علاقوں میں مچھردانیاں تقسیم کی گئی۔ بلوچستان میں آٹے کا بحران برقرار، قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ فی کلو آٹا 125 روپے کا ہو گیا، 20 کلو کا تھیلا 2500 اور 50 کلو کا تھیلا 6200 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ آٹے کی قلت کے باعث تندور مالکان نے روٹی کا وزن کم کر دیا، 300 گرام کی بجائے 180 سے 200 گرام کی روٹی بیچنے لگے، قیمت 25 روپے پر برقرار۔ تندور ایسوسی ایشن کے صدر کا کہنا ہے کہ 300 گرام کا ریٹ تب مقرر کیا گیا جب 100 کلو کا تھیلا 6800 کا تھا۔ حکومت کو وزن کم کر کے روٹی سستی کرنے کی تجویز دی ہے۔ سپریم کورٹ نے شہباز گل کی جسمانی ریمانڈ کے خلاف اپیلوں پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیا۔ تفتیشی افسر کو ریکارڈ کے ساتھ آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم۔ جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے کہ شہباز گل سے جو ریکوری کی گئی اس کا کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تشدد کے خلاف شہباز گل کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنا ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کیا PTI حکومت نے کسی پر پولیس نے تشدد نہیں کیا۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ پولیس تشدد کے واقعات کم ہی سامنے آتے ہیں۔ ملکی تاریخ کا سب سے متنازع ریمانڈ شہباز گل کا دیا گیا ہے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو اشتہاری قرار دینے کے خلاف کیس کی سماعت کے لیے مقرر جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 21 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی 2 رکنی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ عدالت نے مقدمے کے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ اسحاق ڈار نے اشتہاری قرار دیے جانے اور اثاثے منجمد کرنے کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے۔
تعیناتی کا اصل مسئلہ پیپلز پارٹی اور شہباز شریف میں پڑ گیا ہے۔ بلاول بھٹو نے شہباز شریف کے جہاز میں سمرقند جانا پسند نہیں کیا۔ عمران خان خوبصورت سوئنگ کرا کے الگ ہو گیا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ، لکھا کہ پس پردہ مفاہمتی کوششیں 15 اکتوبر تک کامیاب ہو سکتی ہیں، ورنہ سڑکوں پر جوڈو کراٹے ہوں گے۔ ایم کیو ایم کی سیاست اس کے گلے پڑ گئی۔ وقت پر فیصلے نہ ہو تو وقت انتظار نہیں کرتا۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں ڈکیتی کی واردات، 2 موٹر سائیکل پر سوار 3 لٹیروں نے بزرگ شہری کو لوٹ لیا، رقم اور قیمتی سامان لے کر فرار۔ واردات کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ ادھر نیو کراچی میں مبینہ مقابلہ، 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، اسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق مشتبہ موٹر سائیکل سواروں کو روکا، انہوں نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی، جوابی فائرنگ میں دونوں زخمی ہو گئے۔ ادھر سرجانی سے اغوا ہونے والا بچہ پہلوان گوٹ سے بازیاب، پولیس نے 3 اغوا کاروں کو گرفتار کر لیا۔ پشاور میں 2 روز قبل لاپتہ ہونے والی 23 سالہ لڑکی کی لاش مل گئی۔ لواحقین کا احتجاج، جب والد نے کہا کہ بیٹی عالمہ تھی، درس دینے مدرسے گئی، آج برساتی نالے سے لاش ملی۔ پولیس نے ایف آئی آر درج نہیں کی، انصاف ملنے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان جوز بٹلر کا پاکستان کے خلاف سیریز نہ کھیلنے کا امکان۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بٹلر پنڈلی کی انجری کا شکار ہے، ان کے T20 سیریز کھیلنے کا امکان نہیں ہے۔ جوز بٹلر ورلڈ کپ سے قبل مکمل فٹ ہونا چاہتے ہیں۔ ان کی عدم موجودگی میں آل راؤنڈ معین علی کی انگلش ٹیم کی قیادت کرنے کا امکان ہے۔ انگلینڈ کے کھلاڑی آج شام 7 بجے پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گے۔